هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ لفظ شیئن کو اللہ تعالیٰ نے نکرہ بیان فرمایا ہے اور ایک شرط کے تحت لا کے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی بھی معاملے میں آ کے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صرف دو چیزیں بیان کی ہیں۔ یہاں پہ تیسری چیز موجود نہیں ہے، اور افسوس کی بات ہے مجھے ان لوگوں پہ، کچھ اہل علم لوگ ایسے بھی ہیں جو تقلید کے اندر آ کے، تقلید کہا جاتا ہے کہ میرے امام نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے، میں نے اس کو ماننا ہے۔ ایک بات چھوٹی سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، باقاعدہ تحریر میں موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث اس طرح نہیں لکھی گئی جیسے کہ قرآن مجید لکھا ہوا موجود ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں احادیث کو باقاعدہ لکھنا شروع کیا گیا اور احادیث باقاعدہ لکھی جاتی تھیں، ان کی تحریر ہوئی، باقاعدہ احادیثیں تبع تابعین کے دور میں شروع، تابعین کے بعد اگلا جب دور آیا تو احادیث کی کتابیں مدون ہوئیں۔ یہ درمیان کا عرصہ جو تھوڑا سا گزرا ہے، جس میں کوئی 100 سال کا عرصہ ہے، یہ احادیثیں جمع ہوتی رہی۔ ایک احادیث کے لیے نہ جانے کتنے دور دراز کے سفر کیے گئے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں سفر کیے گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی کتنی تعداد تھی اس حج میں؟ اہل سیر کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں تقریباً 1,00,000 سے اوپر صحابہ موجود تھے۔ 1,00,000 سے اوپر، 1,24,000 بھی کسی نے کہا ہے کہ اتنے صحابہ کی تعداد اس حج میں موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے عرصے بعد اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے جہاد ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بکھر گئے، دور دور تک بکھر گئے، آذربائیجان اور یہاں تک صحابہ پہنچے۔ تو جیسے صحابہ پہنچے یہ احادیث بکھر گئیں۔ اب تابعین اور تبع تابعین کے دور میں صحابہ سے احادیث لینے کے سفر شروع کیے گئے۔ اب ان سفروں کے اندر آ کے ہمارے ہاں مشہور 4 ائمہ کرام آئے ہیں، جس ائمہ کرام کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے امام آنے والے امام ابو حنیفہ ہیں، جن کو فقہی لحاظ سے مانا جاتا ہے، جبکہ یہ سارے 4 ائمہ نہیں تھے، اور بھی بہت سے ائمہ تھے، لیکن ان 4 ائمہ کو ایک اور لحاظ سے اہمیت مل گئی جو آگے چل کے میں بتاتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ شاید تابعی بھی ہیں، انہوں نے کسی صحابی کو بھی کسی کو دیکھا ہے، لیکن اس رائے میں بھی اختلاف ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے دور میں اپنے ہاتھ سے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، ایک کتاب بھی نہیں لکھی ہے، ایک کتاب کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، فقہ الاکبر کے نام سے عقیدے کی کتاب ہے، کہ یہ بھی انہوں نے لکھی ہے یا کسی اور نے لکھی ہے۔ انہوں نے صرف آگے شاگردوں کو پڑھایا ہے، لیکن ان کی اہمیت اس لیے ہو گئی کہ حکومت میں انہیں چیف جسٹس کا عہدہ دیا گیا تھا۔
اسلامی ریاست کے اندر جو ایک بڑا جج ہوتا ہے وہ انہیں بنایا گیا تھا۔ جس رات امام ابو حنیفہ فوت ہوتے ہیں اس رات امام شافعی رحمہ اللہ مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، مکہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد امام مالک رحمہ اللہ آتے ہیں، سب سے آخر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے منہج میں، دستور میں کوئی فرق نہیں تھا، سب کا مسلک سب کا ایک ہی تھا۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ماننا ہے اور اس کو نہیں ماننا ہے، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے، بلکہ ہر ایک امام کی یہ رائے، ایک قول مل جائے گا کہ اترکوا قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ لوگوں، میری بات حدیث کے مقابلے میں چھوڑ دینا، میری بات کو حدیث کے مقابلے میں دیوار کے جا کے اوپر مار دینا، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا موقف ہوگا۔ یہ ان تمام ائمہ کے اقوال میں مل جائے گا۔ اب ان ائمہ کرام نے جو احادیث سامنے آئیں ان کے مطابق ایک منہج، دستور، راستہ لوگوں کو بتا دیا۔ لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو یہ بتا دیا کہ لوگوں، اگر میرے بعد اس مسئلے میں کوئی حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دینا اور حدیث کو جو ہے وہ مان لینا۔ یہ ہر ایک امام نے کہا۔ بعد والے لوگ ایسے ہی کرتے رہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، دو بڑے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی امامت یعنی وہ بھی ایک اجتہاد کے مقام کو پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے امام کی 2/3 مسائل میں اختلاف کیا۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، امام محمد یہ کہتا ہے، امام ابو حنیفہ یہ کہتا ہے، امام ابو یوسف کہتا ہے۔ یہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے۔ ہر تیسرے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے الگ ہوگی اور امامین کی، امام محمد یا امام ابو یوسف کی رائے الگ ہوگی۔ کیوں؟ کہ بعد میں ان کو حدیث مل گئی۔ اب یہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر دوں، تھوڑا سا بات لمبی ہو رہی ہے لیکن یہ بات سمجھانا مقصد ہے۔ ایک دفعہ امام ابو یوسف جو ہیں وہ مکہ حج کرنے کے لیے گئے تو امام مالک مدینہ میں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں امامت، مسجد نبوی میں درس حدیث امام مالک رحمہ اللہ دیتے تھے۔ جب امام ابو یوسف مدینہ میں پہنچے تو وہاں جا کے ایک مسئلے پہ بحث ہوئی کہ یہ جو فطرانہ ہم دیتے ہیں، یہ جس پیمانے پہ وزن جو وہ ٹوپا سا ہوتا ہے جس کو ماپ کے دیا جاتا ہے، وہ کتنا وزن اس کا ہونا چاہیے۔ اب امام ابو یوسف جو ہے وہ کوفہ سے تھے اور امام مالک جو ہیں وہ مدینہ سے تھے، اختلاف ہوا۔ اس پہ جب بات ہوئی تو امام مالک نے کہا میں اس مسئلے کا جواب صبح فجر کی نماز میں دوں گا، اور رات چند لوگوں کو کہہ دیا کہ تم اپنا گھر سے جو پیمانہ ہے وہ اٹھا کے ساتھ لے کے آنا۔ فجر کی نماز میں امام مالک نے چند لوگوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اپنا گھر سے پیمانہ، وہ ٹوپا، وہ سا لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم لے کے آئے ہیں۔ فرمایا کدھر ہے؟ اس سے پوچھا کہ یہ ٹوپا کدھر سے تم نے لیا ہے؟ کہنے لگا یہ میں نے اپنے والد سے لیا تھا، فلاں بن فلاں میرا والد ہے، اور میرے والد نے فلاں بن فلاں سے لیا جو کہ صحابی تھے، اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والا ٹوپا استعمال کرتے تھے۔ جب 2-3 ایسی گواہیاں دیں اور اس ٹوپے کا وزن لیا گیا تو امام ابو یوسف کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں میرا موقف وہی ہے جو امام مالک کا موقف ہے۔ آج بھی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ جی پیمانہ جو ہے اس فطرانے کا وہ 1 سا ہے اور 1 سا تقریباً جو ہے وہ 2.25 کلو کے قریب ہے، تو کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے امام کا موقف یہ ہے کہ وہ 3 کلو کے قریب جا کے، پیمانے وزن میں تھوڑا سا فرق تھا، وہ اس اختلاف کو لے کے آج تک چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ چونکہ امام ابو حنیفہ نے یہ بولا ہوا ہے، شاگرد نے بدل دیا تو بدل دیا، ہم تو امام کی بات مانیں گے۔ یہاں سے آ کے اس امت میں اختلافات شروع ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کے لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا، فرق اتنا تھا کہ
کہ اگر کسی نے امام ابو حنیفہ سے پڑھا ہے تو حنفی کہلایا، اگر کسی نے امام شافعی سے پڑھا ہے تو وہ شافعی کہلایا، اگر کسی نے امام مالک سے پڑھا ہے تو مالکی کہلایا۔ یہ نسبت نہ ہی کسی مسلک کی تھی، یہ نسبت نہ ہی کسی مذہب کی تھی، یہ نسبت نہ ہی کسی اور دستور حیات کی تھی، یہ نسبت صرف ایک پہچان تھی۔ جیسے کوئی علی گڑھ سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ علوی لکھ دیا جاتا ہے، اگر کوئی مدینہ سے پڑھ لیتا ہے تو نام کے ساتھ مدنی آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک نسبت تھی، اس نسبت میں اور کچھ نہیں تھا، یہ مذہب یا مسلک نہیں تھا۔ سن 400 ہجری میں جب مصر کے اندر بادشاہ حکومتیں تھی، وہاں لوگوں میں تعصب شروع ہوا۔ ایک نے کہا میرے اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دوسرے نے کہا میری اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہے۔ تو ملک کے اندر 4 اماموں کی الگ عدالتیں بنا دی گئی۔ حنفی حنفیوں سے فیصلہ کرا لو، شافعی شافعیوں سے کرا لو، مالکی مالکیوں سے کرا لو، بات ختم، لڑائی جھگڑا چھوڑو۔ یہی قافلے جب حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ اختلافات ہوئے، اور حکمرانوں کے اندر وہ تقوی، وہ نیکی اس وقت نہیں تھی جو نبی کے دور میں اور صحابہ کے دور میں تھی۔ لوگوں نے مجبور ہو کر بیت اللہ میں حکمرانوں میں 4 مصلے بنا دیے گئے، یہ والی سائڈ حنفیوں کی ہے، یہ والی سائڈ شافعیوں کی ہے، یہ والی سائڈ مالکیوں کی ہے، اور یہ والی سائڈ جو ہے وہ حنبلیوں کی ہے۔ اور فرمایا کہ چاروں لوگ الگ الگ اپنی جماعت کرایا کریں، اپنے اپنے ٹائم پہ لڑائی جھگڑا ختم کریں۔ یہ سن 600 ہجری میں جب کعبہ کے اندر آ کے 4 مصلے بنائے گئے تو تاریخ اسلام میں، ہسٹری آف اسلام میں یہ ایک تاثر بیٹھ گیا کہ 4 مذہب برحق ہیں، باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں یہ 4 مذہب بھی ایک ہی مذہب کا نام ہے۔ دیکھیں کسی مسائل میں چوائس ہو جانا، اختیار ہو جانا، یہ بھی کر لو اور یہ بھی کر لو۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، وہ ہاتھوں کو باندھتے نہیں ہیں، وہ نماز کے اندر ہاتھ کو چھوڑ کے پوچھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ہاتھوں کو چھوڑ کے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ امام مالک رحمہ اللہ چونکہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے استاد کہتا ہے کہ میں نے اس اپنے مالکی سے دوست سے کہا کہ اگر امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں تو امام مالک نے تو اپنی کتاب لکھی ہے، موطا امام مالک حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کے نماز میں یوں پڑھنا ہے، تو وہ تو حدیث موجود ہے۔ تو جب حدیث میں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ چلو حدیث انہوں نے نقل کی ہے، لیکن ان کا ذاتی عمل کیا تھا؟ بھئی ذاتی عمل تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے آخری عمل میں۔ اب وہ ذاتی عمل میں کیوں وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے؟ کس لیے پڑھتے تھے؟ اصل میں امام مالک رحمہ اللہ کا ہر ایک امام پہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ اس پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور آخر میں یعنی کچھ نہ کچھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں مسئلہ خلق قرآن تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کے خلیفے نے کہا تھا کہ تم اس چیز پہ فتویٰ دے دو کہ زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی کو پر گن رکھ دی جائے یا تلوار اس کی گردن پہ رکھ دو اور بول دو کہ طلاق دو ورنہ تجھے مار دیتے ہیں، تو وہ بندہ اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے کہا تھا نہیں ہوتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق فی اغلاق، لا طلاق فی اغلاق، تو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ طلاق ہو گئی؟ جب نبی نے کہا کہ طلاق نہیں ہوتی ہے، اس سے کسی سے جبراً آپ طلاق نہیں لے سکتے ہو، تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا۔ تو وقت کے حکمران نے فتویٰ لینے کے لیے، چونکہ امام مالک کا فتویٰ آ جاتا تو بات ختم، لوگ مانتے تھے۔ مسجد نبوی کے اندر درس ان کا مدرس وہ امام مالک رحمہ اللہ، مسجد نبوی کے خطیب، تو نہیں فتویٰ دیا۔ تو وقت کے حکمران نے ان کو ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے، یہ ہاتھوں کی ہڈیاں جو ہے وہ شل ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، ہاتھوں پہ کوڑے مارے تھے،
ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، یعنی ہاتھ کے اندر جان نہیں رہتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ ایک سائڈ سے فالج ہو جانا، فالج نہیں تھا، ہاتھ شل ہو گئے تھے، اور ان کو گدے پہ بٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا تھا۔ پھر بھی امام مالک کہتے تھے من عرفنی فقد عرفنی فانا مالک ابن انس، جو جانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ باطل کے سامنے جھکے نہیں تھے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے باندھ نہیں سکتے تھے، تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ افسوس ہے ان ماننے والوں پہ بعد میں کہ انہوں نے امام مالک کی ذاتی عمل کو نقل کر کے شریعت بنا دیا، اور جو کتاب میں لکھا تھا انہوں نے حدیث نقل کی تھی اس کو اگنور کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک ایسا دور بھی ابتدائی دور گزرا ہے جس دور میں خلیفہ ہارون رشید تھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی کتاب موطا امام مالک کو ملک کا دستور بنا دوں کہ سارے فیصلے اس کو دیکھ کے کیے جائیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اس کتاب کے اندر کچھ میرے ذاتی اجتہادات بھی ہیں، میں پوری امت کو ایک شخص کا پجاری نہیں بنا سکتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے جذبات تھے، یہ ان لوگوں کے یعنی جذبات تھے۔ ایک بات، دوسری سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں، ایک دوسرا پہلو آپ آ جائیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان معصوم عن الخطا ہے، کہ یہ گناہ سے معصوم ہے، اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا؟ کیا ایسا کوئی ہے شخص؟ چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی امام ہے، چاہے کوئی قطب ہے، چاہے کوئی ابدال، جو بھی مرتبہ آ جائے، لیکن عصمت کا درجہ صرف نبیوں کے لیے ہے۔ صحابہ کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی تو دوسری سائڈ پہ ان کی نیکیاں اتنی کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا۔ لیکن صحابہ کے بعد کیا کسی انسان پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری بات ہے، کیا کسی ایک انسان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ اسے 100% حدیثوں کا علم ہے؟ بہت مشکل ہے کہنا۔ کیا امام بخاری کے بارے میں 100% حدیثوں کا علم؟ بھائی جتنے انہوں نے پتہ آگے امت تک پہنچا دی۔ سب سے آخر میں آنے والے محدثین میں امام احمد بن حنبل ہیں، یعنی ان متقدمین جو بڑے محدث ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مسند احمد، اور اس کتاب میں تقریباً 40,000 حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ یہ جو صحیح بخاری ہے نا، اس میں 7,000 کے قریب حدیثیں ہیں، وہ بھی اگر جو بار بار آئی ہیں ان کو بھی شمار کریں، اگر ایک حدیث ایک بار آئی ہے اس کو ایک ہی بار شمار کریں تو تقریباً ٹوٹل 2500 کے قریب حدیثیں ہیں بس بخاری شریف میں۔ تو مسند احمد میں 40,000 حدیثیں جمع کی، بلکہ یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، جو حدیث میری اس مسند میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بیٹا بعد میں آیا عبداللہ ابن احمد، اور اس نے کتاب لکھی زوائد مسند، اور کہا میں اس میں وہ حدیثیں درج کر رہا ہوں جو میرے والد اپنی کتاب مسند میں نہیں درج کر سکے۔ اللہ اکبر! یعنی میرے باپ نے وہ دعویٰ کیا کہ جو حدیث میری کتاب میں نہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے، بیٹے نے کہا نہیں حدیثیں ہیں، اور ثابت کیا کہ زوائد مسند میں وہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں جو میری اس میں نہیں۔ یہ کہنا کہ 100% علم آ گیا تھا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس سے پہلے آ جائیں صحابہ کے دور میں، بخاری کی روایت ہے، تیمم کی عام سی بات ہے، تیمم کیسے کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی بات روایت میں، بخاری اور مسلم کی روایت میں
حضرت عمار ابن یاسر عمر کو بتاتے ہیں عمر تیمم کا یہ طریقہ ہے. عمر نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ نبی نے تیمم کا طریقہ کیسے سکھایا تھا. کہا عمر تجھے یاد نہیں ہے نبی نے ایسے طریقہ سکھایا تھا تیمم کا؟ کہا مجھے نہیں یاد ہے. فرمایا یوں طریقہ سکھایا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ عمار میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے اس کو جو ہے وہ کر رہا ہوں. مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نولی کما تولا، جیسے تو کہہ رہا ہے ویسے ہی ہم اس کو جو ہے مان لیتے ہیں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے. اس لیے نبی کے بعد یہ کہہ دینا 100% علم آ کے فلاں چیز پہ ختم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا. اور لوگوں نے یہاں پہ ایک بات سن لیں، اپنے امام کو بڑا کرنے کے لیے ایسی من گھڑت حدیثیں بتائیں جس کا کوئی تعلق. جیسے آج کل ابھی ہم نے کچھ ٹائم عرصہ ابھی کچھ ہی دن پہلے پتہ نہیں کیا کچھ سن لیا ہے. یہ دعا حدیث میں آئی، نبی نے بشارت دی تھی، نبی نے بتایا تھا ایک بیماری آنی ہے، نبی نے بتایا تھا یہ ہونا ہے، نبی نے حدیث میں یہ کہا، فلاں نے پیشین گوئی کر دی، فلاں ایک سریا ستارہ ہوگا تو جا کے وبا ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں کیا کچھ بولا جا رہا ہے. اسی طرح لوگوں نے اس میں بھی چیزیں بنا دی. کہا ایک جو ہے وہ ایک میری امت میں جو ہے وہ ایک شخص آئے گا، دین اگر سریا پہ بھی چلا جائے گا، ستارہ پہ، تو اس کو بھی لے کے آ جائے گا اور اس کا نام ابو حنیفہ ہوگا. اور دوسرے مخالفین کے بارے میں ایسی حدیثیں بھی بنائیں کہ اس امت کا ایک دجال ہوگا اور اس دجال کا نام امام شافعی ہوگا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی بھی حدیثیں بنائیں گئی جو من گھڑت حدیثیں تھیں. اور آج ہم میرے بھائی اس امت کے اندر گھرے کھڑے ہیں صرف اور صرف اس مسئلے میں آ کے، اس مسئلے میں گھرے کھڑے ہیں آ کے کہ فلاں یہ ہے فلاں یہ ہے. دیکھیں اختلاف ہونا ایک فطرتی بات ہے. ایک گھر میں باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے. انسان کے سوچنے کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کے سوچنے کے زاویے کی بات کرتا ہوں. ایک انسان اس بات پہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اس کی اہمیت بیان کر رہا ہے، اور اہمیت بیان کرتے ہوئے حدیث پتہ ہے کون سی بیان کی؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری نماز میں، آخری لمحات میں، جب مسجد میں نہیں نہ جا سکتے تھے تو نماز کے لیے کسے کھڑا کیا تھا؟ کسے مصلی پہ کھڑا کیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ طبیعت میں کچھ ہلکا پن محسوس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جماعت ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حجرے سے مسجد میں لے جایا جا رہا ہے. 2 بندے کندھے پہ سہارا لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے گئے. یہ حدیث کس سیاق میں بیان کی جا رہی ہے؟ کہ جماعت سے نماز پڑھنا اتنی بڑی اہمیت ہے کہ نبی کے پاؤں زمین پہ گھستے جا رہے تھے اور آپ کو مسجد میں لے جایا جا رہا تھا کہ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. اچھا، اس سیاق و سباق میں بیان کی جا رہی ہے لے جایا جا رہا تھا. لے جانے والے کون تھے؟ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کندھے پہ ایک سہارا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی اہمیت میں یقیناً بات صحیح ہے، بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اسی مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کو تو جماعت کی رخصت ہے ہی ہے، لیکن جو امام کے ساتھ جو بیمار کے ساتھ تیمارداری کرتے ہیں، جو بیمار کی بیمار پرسی کر رہے ہوتے ہیں، جو بیمار کی بیماری میں اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جماعت سے رخصت ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہنے لگا نبی کے پاس عباس اور علی تھے تبھی تو لے کے گئے تھے نا. نبی کا حجرہ تو مسجد کے ساتھ ہی تھا. اگر حضرت عباس اور حضرت علی تیمارداری کرنے والے پاس نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ کون لے کے جاتا مسجد میں؟ تو اس سے دلیل نکال لی. اب یعنی حدیث ایک ہی ہے، ایک طرف دلیل نکال رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اتنی اہمیت ہے کہ نبی اس حال میں بھی جا رہے ہیں مسجد میں،
اور اسی حدیث سے دوسری دلیل نکالی جا رہی ہے کہ بیمار کے ساتھ جو بیمار پرسی تیمارداری کرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی جماعت میں رخصت ہے۔ اب دیکھیں سوچنے کا زاویہ، اب دونوں ہی صحیح ہیں، نہ ہم اس کو غلط کہہ سکتے ہیں نہ ہم اس کو غلط کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ میں کہا کہ ہم نے عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے، لوگوں کا جلدی نکلو ہم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، لوگوں کو کہا ہم نے جلدی نکلو وہاں جا کے پڑھنی ہے، لوگ نکل پڑے صحابہ، اب راستے میں آ کے عصر کی نماز ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا نبی نے کہا تھا وہاں جا کے پڑھنی ہے اس لیے ہم تو یہ نہیں پڑھیں گے یہاں پہ، وہاں تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا بھائی نبی کا مقصد تھا جلدی جانا ہے اس لیے ابھی پڑھ لیں، ہم نکل پڑیں جلدی، ٹائم ہو گیا پڑھ لیں۔ کچھ لوگوں نے وہیں پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ میں پہنچ کے پڑھی اور وہاں مغرب کے بعد، مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا، اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کہا، نہ اس کو برا کہا نہ اس کو برا کہا۔ تو اسلام کے اندر اتنی سی چیز موجود ہے، تھوڑا سا جب دو چیزیں صحیح آ جاتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ضد میں آ کے کہ حدیث میں یس موجود ہے لیکن میرے امام نے چونکہ نو کہہ دیا اس لیے میں نہیں کرتا۔ اب امام نے جو نو کہا ہے ہو سکتا ہے ان تک وہ حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے یا تو کہو کہ یہ والی حدیث میرے امام کو پہنچی اور میرے امام نے اس حدیث کا مسئلہ اس حدیث کے اندر سے اس کو یوں سمجھا تو بات ختم، میری اور آپ کی سمجھ سے ہزار ہا گنا کسی امام اور فقیہ کی سمجھ مقدم ہے، ان کی سمجھ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اچھا پھر ہمارے امام کو نہیں پتا تھا، کیا تمہیں زیادہ بخاری کی حدیث کا پتہ ہے؟ کیا یہ حدیث امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا ان حدیثوں کا؟ کہ اچھا ان حدیثوں کا کیا امام، بھائی یا تو کہو کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے یہ معنی کیا تو بات ختم۔ صرف ہوا میں تیر چلانا، ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی، بات ختم، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب احادیثیں جمع ہو رہی تھی، جس دور میں جمع ہو رہی تھی ہو سکتا ہے کسی امام تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو۔ جب ایک امام کے شاگرد اس سے مسئلہ بدل لیتے ہیں حدیث ملنے کی بنیاد پہ، تو آج کا مولوی کہتا ہے کہ میں چونکہ فلاں امام کا مقلد ہوں اس لیے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں، یہ والی حدیث اگرچہ بخاری کی ہے، اگرچہ کہاں کی ہے، یہ حدیث دوسرے مسلک والوں کی ہوگی، میرے مسلک کی نہیں ہے۔ یہ مسلک کس نے بنایا ہے؟ یہ مذہب کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور ایک ہی امت مسلم، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، بس کچھ نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہاں اللہ تعالیٰ میں اس لیے اس آیت پہ آیا، اس لیے اس میں پہ آیا کہ اللہ نے کہا ہے، یہاں اس آیت پہ واپس آتا ہوں، ساری بات یہاں اس آیت پہ غور سے سن لیجیے۔ اس آیت کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول مستقل ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے مستقل بتا دیا۔ اور اولی الامر یہاں پہ اطاعت کے معاملے میں حکمران ہیں جو بھی ان کی اطاعت کی جائے، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں آ کے اختلاف ہو جائے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے فلاں کہتا ہے، تو پھر تمہیں کہاں سے لینا چاہیے حل؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس پھر نتیجہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ یہاں کے لوگ جو کہتے نہیں یہ تو نئی بات نکل آئی، یہ آج تک ہم یہ سنتے ہیں، بھئی تیرے سننا آج تک تو سنتا آ رہا ہے، کون سا تم جو ہے وہ اولیاء کی مجالس میں بڑے بڑے اولیاء کے اندر گزر کے آئے ہو یہ کہتے ہوئے آ رہے ہو۔ یاد رکھ لیں ہر ایک امام کا ادب احترام، اولیاء کا ادب احترام، اللہ کے نیک بندوں کا ادب احترام کرنا یہ ہر مسلمان پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔
اولیاء کے ادب احترام، اماموں کا ادب اور احترام، یہ سب لازم ہے. لیکن جسے دین اور شریعت کہا جاتا ہے نا، اس دین اور شریعت میں، اس دین اور شریعت کو بنانے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے. اس دین کے اندر جہاں بات آ جاتی ہے اللہ نے کہا یا اللہ کے رسول نے کہا، پھر یہ کہنا کہ میں اس بات کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ یہ چونکہ میرے امام کے موقف میں نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں اور انہیں میڈیا میں بڑا فیمس سمجھا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ بڑا ہی اچھا مزاج ہے، اچھا انداز ہے بیان کرنے کا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب کوئی چیز ان کے مسلک کے مخالف آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں ان کے پاس سب سے بڑی دلیل پتہ کیا ہوتی ہے؟ جی اس بات پہ اجماع امت ہے. اجماع امت ہے. بھائی اجماع امت کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنا مسلک، اپنا فرقہ، ان کا جس بات پہ متفق ہے اس کو وہ اجماع امت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ویسے بڑے مفتی ہوں گے، بڑے کچھ ہوں گے، لیکن جس مسئلے میں آ کے اب میرا مسلک نہیں نہ مانتا ہے، حدیثیں موجود ہیں، جو کچھ بھی ہے، حدیث سے اگر کسی نے یعنی کوئی نہ کوئی بات بدلنی ہے تو 100 راستے مل جائیں گے. تو وہ چونکہ ہمت نہیں ہوتی ہے. اصل میں بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ صحیح چیز یہ ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں کیسے، کس طرح کہہ دوں، میں تو فلاں مکتبہ فکر سے پڑھا ہوا ہوں، میں تو فلاں سے پڑھا ہوں، اب میں کیسے کہہ دوں کہ یہ بات ان کی غلط ہے. یہ ہمت نہیں ہوتی. پھر اس حدیث کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا معنی کیا جائے گا، بدلنے کی کوشش کی جائے گی صرف اس بنیاد پہ، اور جہاں پھر کوئی بات نہیں ملے گی تو کہہ دیا جائے گا جی یہ اجماع امت کے ہے، اجماع امت یہ ہے. حالانکہ اجماع امت کس کا نام ہے؟ جس پہ امت کے علماء، جس پہ امت کے فقہا، یا جس پہ امت کے ائمہ کرام ایک مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو وہ شریعت بنتی ہے. لیکن وہ لے کے تو آؤ کن علماء نے جو کیا. جب دوسری سائڈ پہ علماء، دوسری سائڈ پہ فقہا اس کے مخالف کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کن کو اجماع امت کہہ رہے ہو؟ ایک کوے کے مینڈک کی طرح کا ایک گول دائرہ، اور اس کو کہہ دینا کہ اس پہ اجماع امت ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا حساس موضوع ہے، اس پہ لازمی ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے. یاد رکھیں کہ آپ جو بھی اپنا نام رکھ لیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، کوئی بھی نام رکھ لے، نام سے کوئی غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ آپ کو یہ منہج ہونا چاہیے، جہاں اللہ کا قرآن آ جائے، جہاں اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آ جائے، وہاں بات ختم. پھر میرے لیے کوئی نہیں ہے کہ اب میں فلاں کا امام کا ہوں یا فلاں کا ہوں. جب اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث آ گئی ہے، اور پھر اس حدیث کا صحیح ہونا یہ لازم ہے. صحیح ہونے کی جو کیٹیگریز ہیں نا، یا صحیح ہونے کے جو رولز ہیں، وہ سب کے ہاں ایک ہیں، لیکن ان کو فالو نہیں کیا جاتا، ان کو مانا نہیں جاتا، اگنور کر دیا جاتا ہے. لوگوں نے بس اتنی سے ہی بات کو اوتھینٹک مان لیتے ہیں کہ جی وہ کسی پرنٹڈ کتاب میں ہے، کسی پرنٹڈ کتاب میں ہے. میں ایک بہت بڑے ہمارے پاک و ہند کے ایک بڑے مقرر ہیں اور بڑے مقبول سمجھے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں. میں اپنی گفتگو میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، لہٰذا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. اور کہا جاتا ہے وہ تبلیغ کے بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے وزراء تک اور بڑوں تک ان کی رسائی ہے، اور بہت اچھا بیانات کرتے ہیں. جنت اور جہنم کو ایسے ہی سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو. اور ایسی باتیں کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ یہ واقعات، یہ روایات کہاں سے لے کے آ کے بھائی بیان کرتے ہو آپ لوگوں میں؟ کہاں سے لے کے آتے؟ اتنا کافی ہے جی فلاں پرنٹڈ کتاب میں. ایک دفعہ بذات خود میں نے ان سے سوال کیا، مولانا یہ جو آپ جنت کے اتنے بیان کر دیتے ہو، کہاں سے آپ نے بیان کیا؟ کہاں سے یہ آپ نے روایات لی ہیں؟ کہنے لگا میں نے فلاں کتاب سے لی ہیں. اب جن اس کتاب کا نام لیا میں لینا نہیں چاہتا ہوں، اس میں من گھڑت بھی باتیں ہیں، من گھڑت بھی سب جمع کی ہوئی ہیں. اور اس کتاب سے ایک اتنا بندہ، ایک بندہ جس کی ایک ویلیو ہے، جس کی ایک شخصیت ہے،
اور وہ کہے کہ میں اس کتاب سے لے کے بیان کر رہا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ بیان کر دی، میری آواز انشاءاللہ سب تک پہنچ رہی ہوگی، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ مصر کے اندر ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کالک لگا کے گدے پہ بٹھا کے ان کو گھمایا گیا۔ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ مولانا یہ روایت کہاں پہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدے پہ یوں بٹھایا گیا اور مصر میں گھمایا گیا۔ وہ یار جن چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید نہیں بیان کیا ان کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کتابوں کا حوالہ کر دیا، جی اس روایت کو تو طبرانی نے نقل کیا، اس کو فلاں نے کیا۔ بھئی نقل کر دینا کافی نہیں ہے، نقل کر دینا کافی نہیں۔ یہ دیکھو کہ نقل کرنے کے بعد اگر صاحب کتاب اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے اور آپ اس کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو تو اس کتاب والے کا کیا قصور ہے؟ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر امام بخاری لکھے کہ لوگوں فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے اور کوئی دوسرا اسی چیز کو اٹھا کے کہہ دے او یہ چیز تو جائز ہے، دیکھو حدیث میں موجود، بخاری میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بھائی بخاری میں ذکر تو اس کے حرام ہونے کا ہے، تم نے جائز ہونے کا کہاں کہہ دیا؟ جن لوگوں نے شراب کو جائز کیا ہے نا، شراب کو جائز کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے رحیق مختوم مہر لگی شراب ہوگی، تو شراب کا تو قرآن میں تذکرہ موجود ہے، یہ حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو جنتیوں کے دی جائے گی، یہ حرام دنیا میں کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی اس حد تک جب انسان چلا جاتا ہے کہ اپنے بیان کو لذت والا بنانے کے لیے، اپنی گفتگو کو لذت والا بنانے کے لیے ہر رطب و یابس، ہر گری پڑی بات کو اٹھا کے لوگوں میں تھوپ دینا، یہاں تک جب انسان گر جاتا ہے لوگوں کے ہاں تو بڑا بن جاتا ہے۔ لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننے کے جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں انوکھی بات جو ہے وہ بتائی جائے، لوگ ہمیشہ انوکھی بات سننا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز لے کے آؤ۔ وہ لوگوں تو عوام تو ہے، عوام کل عوام کیا جاتا ہے کہ عوام الناس تو ایک جانوروں کی طرح، جو اس کو بتا دو وہ کہہ دیں گے۔ جمعے کے خطبے میں بھی اگر کوئی خطیب بول دے لوگوں آج جو ہے وہ منڈے کا دن ہے، تو لوگ کہہ دیں گے سبحان اللہ، بھئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، کہاں منڈے کا دن یا منگل کا دن آ سکتا ہے؟ افسوس اس بات پہ آتا ہے کہ یعنی حدیث جب صحیح ملے جہاں سے، لیکن حدیث کا صحیح ہونا لازم ہے۔ کوئی نام رکھ لیں اپنا، چاہے آپ حنفی ہیں، چاہے آپ مالکی ہیں، چاہے آپ شافعی ہیں، چاہے آپ حنبلی ہیں، چاہے سلفی ہیں، چاہے جو بھی ہیں، اتنا کافی ہے کہ منہج یہ ہے جب اللہ کا قرآن مل جائے، جب نبی کا فرمان مل جائے، پھر بات ختم۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میرا امام، میرا مولوی، میرا مسلک، میری رائے۔ امت کا شرازہ اسی لیے بکھرا ہوا ہے۔